نہ دوسری عبادات میں مصروف ہوتے ہیں، صرف کعبہ کو، صرف بیت اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج بیت اللہ کو دیکھنے کی وجہ سے بھی اللہ کی 20 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیو، جتنے دن آپ لوگ یہاں مکہ میں ہیں، اگر آپ لوگ ایک دن میں 100 بار بھی اللہ کے گھر کو دیکھیں گے تو 100 بار اللہ کی آپ پر 20 رحمتیں نازل ہوں گی۔ سب کہہ دو الحمدللہ۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بندہ بیت اللہ کا طواف شروع کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے ہر قدم اٹھانے اور رکھنے پر اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب بندہ طواف مکمل کر لیتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آج ہم لوگ اس وقت جس شہر مقدسہ کے اندر موجود ہیں، یہ بہت عظمت، فضیلت اور بڑائی والا شہر ہے۔ یہ وہ شہر ہے کہ اللہ نے جس ہستی کی خاطر یہ جو دنیا کا نظام بنایا، آج ہمیں بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، آج ہمیں پانی پہ زمین بچھی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اللہ نے اس ہستی کی ولادت باسعادت کے لیے اسی مکہ المکرمہ کے شہر کو چنا۔ میری مراد وہ گنبد خضرا والی ہستی ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم جس شہر مقدسہ کے اندر موجود ہیں، یہ وہ عظمت اور فضیلت والا شہر ہے کہ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 برس 53 برس یہاں مکہ میں گزارے ہیں اور اپنی زندگی کے 10 برس مدینہ المنورہ کے اندر گزارے ہیں۔ میرے بھائیو، آج ہم جس شہر مقدسہ کے اندر موجود ہیں، یہ وہ عظمت اور فضیلت والا شہر ہے کہ جب اللہ نے قرآن مقدس کو آسمانوں سے، لوح محفوظ سے جب زمین پر اتارنا شروع کیا تو اس کے لیے بھی اللہ نے اسی مکہ المکرمہ کی سرزمین کو چنا اور قرآن مقدس کی ابتدا بھی اسی مکہ المکرمہ کے شہر سے ہوئی۔ پھر جب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا ذکر قرآن مقدس کے اندر فرمایا تو 3 قسمیں اٹھا کر اللہ بغیر قسموں کے بھی شہر کا ذکر فرما سکتے ہیں، لیکن مثال کے طور پہ جیسے ہم لوگ کسی سے کوئی بات کرتے ہیں، قسم اٹھا کے اپنی بات کا وزن بڑھانے کے لیے قسم اٹھا کے بات کرتے ہیں، تو اللہ نے اپنے حبیب کے شہر کی 3 قسمیں اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ 3 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا کہ مجھے اس بالاد الامین والے شہر، امن والے شہر مکہ کی قسم جہاں آج ہم لوگ اس وقت الحمدللہ موجود ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس مبارک سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی آپ لوگ ماشاءاللہ عمرے کے لیے جائیں گے، طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی دوڑیں گے، ذکر اذکار کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، جو جو عبادات کریں گے اللہ تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اگر ہم اللہ کا انسان ہیں، ہم سے تو اس کے اندر کمی کوتاہی رہ جائے، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اور جتنے دن ہم لوگ یہاں مکہ اور مدینہ میں ہیں، اللہ صحیح معنوں میں اپنے گھر کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ایسا جب آپ لوگ ہوٹل سے عمرے کے لیے جائیں گے تو رستے کے اندر تلبیہ لبیک پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ مرد حضرات اونچی آواز سے، جو لیڈیز ہیں مستورات ہیں، وہ آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھتے ہوئے یہاں سے جائیں گے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس احرام کی حالت میں جتنا زیادہ تلبیہ یعنی لبیک پڑھا جائے، چاہے وہ احرام حج کا ہو چاہے عمرے کا ہو، اللہ کے ہاں اتنا ہی زیادہ مقبول ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب والا ہوتا ہے جتنا زیادہ تلبیہ یعنی لبیک پڑھا جائے۔ احرام باندھنے کے بعد نیت کرنے کے بعد سے لے کے جب تک بیت اللہ پر آپ کی پہلی نظر نہ پڑے گی اس ٹائم تک تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے احرام کی حالت میں۔ تو تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ لوگ یہاں سے جائیں گے۔ ایسا جب آپ لوگ حرم کے قریب پہنچیں گے تو جس گیٹ سے آج آپ لوگوں نے داخل ہونا ہے، انٹر ہونا ہے، اس گیٹ کا نمبر ہے 79۔ ہم لوگ گیٹ بولتے ہیں، دروازہ بولتے ہیں، یہاں عربی میں دروازے کو باب بولتے ہیں۔ اور ان کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا ملک فہد، اسی کے نام پہ اس دروازے کا گیٹ کا نام رکھا گیا۔ اوپر لکھا ہوگا باب ملک فہد اور نمبر کیا لکھا ہوگا 79، 180۔ اس گیٹ سے آپ لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ جب آپ لوگ اس گیٹ کے سامنے جائیں گے، ہم سب 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لینا ہے، کیونکہ جیسے ہم لوگ اس گیٹ کے سامنے جائیں گے یہاں سے کعبہ ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کی پہلی نظر بیت اللہ پہ، کعبہ پہ پڑے گی، آپ لوگ جو دعا مانگیں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اگر ہم نے اس گیٹ کے سامنے کعبہ کو دیکھ لیا تو یہاں کھڑے ہو کے دعا مانگنا پڑے گی۔
کیونکہ ہمارے جو سپورٹی والے بھائی ہیں یہ آنے اور جانے کا رستہ ہے، وہ ہمیں یہاں پہ کھڑا نہیں ہونے دیں گے، اس لیے ہم لوگ صحیح طریقے سے دعا نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے پہلا کام نگاہوں کو نیچے کر لینا ہے۔ دوسرا کام، جب ہم لوگ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو مسجد کے داخلے کی دعا پڑھ کے دایاں پاؤں پہلے رکھ کے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جو مختصر دعا ہے آپ بھی ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں گے، وہ دعا یہ ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اگر یہ عربی کی دعا نہیں آتی تو اپنی زبان کے اندر اس کا ترجمہ آسان الفاظ کے اندر 3 الفاظ، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، یہ تو سب کو یاد ہو جائے گا، ایک مرتبہ کہہ لیں، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ دعا پڑھ کے دایاں پاؤں پہلے رکھیں گے اور مسجد کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تیسرا کام، اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہو گیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ مسجد کے اندر اگر داخل ہوتا ہے، اعتکاف کی نیت کر کے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، پھر چاہے جا کے سو بھی جاتا ہے، اللہ اس کا سونا بھی عبادت میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ 3 کام کر کے آپ لوگ داخل ہوں گے۔ جب آپ لوگ نیچے مطاف کے اندر ایسی جگہ پہ پہنچیں گے کہ جہاں پہ آپ لوگ جی بھر کے کعبہ کو دیکھ بھی سکیں اور دعا بھی مانگ سکیں۔ آج ماشاءاللہ یہ قاری صاحب آپ کے ساتھ رہیں گے پورے عمرے میں۔ جب یہ آپ کو کہیں کہ حاجی صاحب سامنے کعبہ ہے، اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھائیے، تو سب سے پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پڑھتے ہوئے اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھائیں گے، کعبہ کو دیکھیں گے، کعبہ کی زیارت کریں گے، ساتھ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ اور اس دعا کے اندر سب سے پہلے جو الفاظ کہنے ہیں، ذرا حاجی صاحب ان الفاظ پہ غور کریں گے۔ سب سے پہلی جو چیز مانگنی ہے وہ یہ مانگنی ہے کہ اے اللہ جب تک تو مجھے زندہ رکھ، میں جو بھی جائز دعا مانگوں اے اللہ اس کو قبول فرما دے۔ اس کے بعد جو بقیہ آپ کی دعائیں ہیں آپ لوگ دعا کریں گے۔ دعا کرنے کے بعد حاجی صاحب پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے وہ کرنا ہے استباء۔ استباء کہتے ہیں کہ